الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء إن خياركن يدخلن الجنة قبل خيار الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تعين الرجل على دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل اعلیٰ اشرف امت ہے۔ دنیا میں یہ امت بعد میں آئی اور جنت کے اندر یہ امت تمام امتوں سے پہلے داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: انتم الاولون ونحن الآخرون السابقون۔ یہود تم لوگ ہم سے پہلے آئے دنیا میں، لیکن جنت میں ہم تم سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا حتی ادخلها، جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ پہلے میں جنت میں جاؤں گا، بعد میں سارے نبی رسول پیغمبر جنت میں داخل ہوں گے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي۔ اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے، کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ میری امت محمدیہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل الجنت 120 صفاً، کہ جنت میں جانے والے مردوں عورتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ 80 منها من هذه الامہ، 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی۔ و40 سائر الامم، باقی 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ یعنی امت محمدیہ سب سے بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اور مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بڑی تعداد جو ہے جنت میں جانے والوں کی، اور بڑی تعداد جو ہے امت محمدیہ میں وہ عورتوں کی ہے۔ مستورات ایمان والی عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ مستورات مردوں سے 4 گنا زیادہ ہیں، اور عورتیں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائی۔ سب سے پہلے ایمان میں جو داخلہ ہوا اور سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ عورت ذات نے پڑھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سنا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ اس لیے آج ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہر بیت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت کے نمونے پر آئے کہ سب سے پہلا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں پڑھا گیا، سب سے پہلا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں سنا گیا، سب سے پہلا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں سمجھا گیا، سمجھایا گیا۔ غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کارگزاری سنائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ فرما رہے تھے: زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ گھبرائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو دور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف، کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کی یہ صفت ہے، آپ کی یہ اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی۔ تو اس تبلیغ سے، دعوت سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری مستورات مائیں بہنیں اپنے مردوں کی ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں، اور ان کو مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ ان کے دینی کاموں میں، اسلامی کاموں میں ان کے مددگار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت بڑھائی، اور سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ تو عورت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ ایمان میں، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئی۔ ایمان کا کلمہ سب سے پہلے عورت نے پڑھا، اور ایمان کی خاطر سب سے پہلے جان جو دی ہے اسلام میں وہ عورت نے دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، کلمہ چھوڑنا، دین چھوڑنا، اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اور عورت کے لیے یہ بڑی خوشخبری اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، امت محمدیہ کو عورت کی بدولت عطا فرمائی۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو ملے گا وہ ایک عورت کی برکت سے۔ ایک عورت حج میں نہ جا سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے خاوند چلے گئے حج میں اور مجھے نہیں لے گئے، میری تمنا آرزو یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، تمہارا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ رمضان میں عمرہ کریں گے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا ذریعہ کون بنی؟ ایک عورت بنی۔ ایک عورت کی تڑپ اور فکر بنی کہ ہائے میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج میں نہ جا سکی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا تو تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عورت کی بدولت امت محمدیہ کو ملا۔ اور ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول آپ مسجد میں آتے ہیں، جمعے میں خطبہ دیتے ہیں، بھیڑ بہت ہوتی ہے، دور تک لوگ ہوتے ہیں، سب کی تمنا یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں، سب کی تمنا یہ ہے کہ آپ کی آواز سنیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک ممبر بنوا دوں۔ ان لی غلاما نجارا، میرا ایک غلام ہے وہ بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کہو تو میں ممبر بنا دوں تاکہ آپ اس کے اوپر جلوہ افروز ہوں، دور تک آپ کی آواز پہنچے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اجازت دی۔ تو روایت میں فعاملت المنبر، تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے اندر ممبر بنوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جو ممبر بنا، ایک عائشہ انصاریہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کی بدولت بنا۔ تو قیامت تک مسجدوں میں جو ممبر بنیں گے، اس ممبر پر بیٹھ کر جو خطیب خطبہ دے گا اور جو خطیب قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، سنت اور شریعت امت کو، انسانیت کو سمجھائے گا ممبر پر بیٹھ کر، تو وہ اجر و ثواب اس انصاریہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، امت محمدیہ کو جو مسجد کے اندر ممبر ملا وہ ایک عورت کی بدولت ملا، ایک عورت کی تڑپ اور شوق و جذبے پر ملا۔ اور امت محمدیہ کو ایک بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تیمم کا آسانی فرما دی کہ کہیں پانی نہیں ہے تو تم مٹی پر ہاتھ مارو اور اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر پھیر لو، یہی تمہارا غسل ہے اور یہی تمہاری وضو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم جو دیا ایک عورت کی بدولت دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ خدا میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ خدا میں جاتے تھے تو پرچیوں پر نام لکھتے تھے۔ آپ کی کئی ازواج مطہرات تھی، کن کو لے کر راہ خدا میں جائیں تو سب بیویوں کا نام لکھ کر پرچی ڈالتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں تشریف لے جاتے تھے۔
چنانچہ فرماتے فخرج سہمی، ایک مرتبہ میرا نام نکل آیا پرچی میں، تو خرجت فی سبیل اللہ مع رسول اللہ بعد ما انزل الحجاب، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں راہ خدا میں نکلی۔ ایک مرتبہ راہ خدا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہار اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر راہ خدا میں گئیں۔ وہ ہار ان کا گم ہو گیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں ہار لے کر آئی تھی، وہ ہار گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جب تک تمہاری امی عائشہ کا ہار نہیں ملے گا اس وقت تک کہ جانا نہیں آگے۔ تو سب لوگ ہار کی تلاش میں لگ گئے، ہار مل نہیں رہا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اور صحابہ کو سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ نماز کی تھی۔ اب نماز پڑھنے کی تیاری کرنا چاہا تو دیکھا پانی نہیں ہے، پورے جماعت کے پاس پانی نہیں، اور جہاں ٹھہرے وہاں پانی نہیں۔ اب سب صحابہ فکر مند کہ بھائی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اب پانی نہیں ہے، وضو کیسے ہوگا، سب بہت فکر کرنے لگے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ ساری پریشانی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، اور غصے میں اس خیمے میں گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ ہے، سو رہے ہیں۔ اور فرمایا ابو بکر نے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں ہے کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ سب کچھ مجھے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہوگا مثلاً کیوں ہار لے کر آئی، ہار لے کر آئی تھی کیوں حفاظت نہیں کی تھی، کیوں بتایا، اب سارے لوگ پریشان ہو رہے۔ فرماتے غصے میں جو چاہا وہ کہا، اور یہاں تک کہ مجھے مار رہے تھے، میری کوکھ میں مار رہے تھے کہ کیوں ایسا کیا تم نے۔ فرماتے میں ہل نہیں رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑے گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کچھ کہہ کر مار کر باہر چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو جب آپ بیدار ہوئے تو وہاں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے اور پانی ہے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لو، ہاتھوں پر پھیر لو، یہی تمہارا غسل ہے، یہی تمہاری وضو ہے۔ میں اللہ جس طرح پانی سے پاک کرتا ہوں آج کے بعد میں مٹی سے پاک کروں۔ جب یہ خبر صحابہ کو پہنچی، بخاری شریف میں ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں ہے تمہارے گھر والوں کی، تمہارے گھر والوں کو سے تو بہت بڑا برکت کا حصہ ملا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ تو سب لوگ خوش ہو گئے۔ تو تیمم کی دولت جو ملی وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ خدا میں نکلنے کی وجہ سے ملی، اللہ کے راستے میں ان کے جانے کی وجہ سے ملی۔ تو عورت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بہت ساری خصوصیات سے، بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلے عورت ایمان میں داخل ہوئیں، اور سب سے پہلے عورت نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دے دی عورتوں کو، فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت سنو، اما دھیان سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، اما ان خیارکن یدخلن الجنہ قبل خیار الرجال، اے نیک عورتوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں نیک مردوں سے پہلے داخل فرمائے گا۔ نیک مرد جنت میں بعد میں جائیں گے، نیک عورتیں جنت میں پہلے جائیں گے۔ اما ان خیارکن یدخلن الجنہ قبل خیار الرجال، اے عورتوں کی جماعت سنو، تمہاری نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، جنت میں جائیں گی۔ لیکن آپ نے فرمایا نیک عورتیں ہوں، ایسی عورتیں نہیں جو نماز نہ پڑھتی ہوں، ایسی عورتیں نہیں جو قرآن نہ پڑھتی ہوں، ایسی عورتیں نہیں جو روزہ نہ رکھتی ہوں، ایسی عورتیں نہیں جو پردہ نہ کرتی ہوں، ایسی عورتیں نہیں جو اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوں۔ یہ نیک عورتیں نہیں، نیک عورتیں تو وہ ہیں جو قرآن سیکھتی ہوں، قرآن سکھاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کرتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، گھر والوں کو روزے کے لیے کہتی ہوں، اور راہ خدا میں اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہوں، اور خود بھی اللہ کے راستے میں نکلتی ہوں۔ یہ نیک عورتیں ہیں، یہ اچھی عورتیں ہیں۔ تو عورتوں کا جذبہ وہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، آپ کی ازواج مطہرات کا تھا۔ ہماری ماں و بہنوں کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اسباب کی طرف نہ ہو، چیزوں کی طرف نہ ہو، ہماری ماں و بہنوں، عورتوں کی توجہ وہ آخرت کی طرف۔
حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نظام الدین میں تھے، مرکز میں تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حافظ یعقوب صاحب وہ تشریف لائے نظام الدین میں اپنی مستورات کے ساتھ، تو آپ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات فرمائی۔ عورتیں پردے میں تھیں، جیسے یہاں بات ہو رہی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پردے میں مستورات سے بات فرمائی۔ میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، ان کے مکاتیب، ان کے ملفوظات بہت پڑھے۔ مجھے یہی صرف ایک واقعہ ملا جس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کو ترغیب دی ہے اور مستورات کو سمجھایا اور بتلایا ہے۔ ایک خط حضرت نے جب لکھا تھا، جب یہاں آئے تھے حجاز میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو خط لکھا، وہ خط آج بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ خط ہمارے سب کے سامنے ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کتاب میں سے نکلوا کر اس کو گھر کے اندر لگا دینا چاہیے چپکا کر، تاکہ ساری مستورات اس خط کو بار بار پڑھتی رہیں، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو خط لکھا تھا جب وہ یہاں عرب کے اندر سفر پر تھے۔ اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ تم میرے راہ خدا میں پھرنے پر اور دین کے لیے ہجرت اور فرقت پر خوش رہو۔ جتنا تم خوش رہو گی اتنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے گھر والے دین کے خاطر ہجرت کر رہے ہیں، دین کے خاطر راہ خدا میں نکل رہے ہیں۔ آج روٹیوں کے کارن، پیٹ کے کارن سدا دنیا سے جانے کے لیے کتنے لوگ غیروں کے لشکر میں سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مال ملے گا، دولت ملے گی، وہ فوج کے اندر بھرتی ہیں، اب پتہ نہیں کب ان کی موت ہو جائے، کب وہ دنیا سے چلے جائیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جانے کے لیے پیٹ کے کارن کھڑے ہوئے ہیں۔ تو تمہارے گھر والے تو دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں راہ خدا میں۔ ہم تو 4 مہینے کے بعد آ جائیں گے، چلے کے بعد آ جائیں گے، سہرودہ میں آ جائیں گے، وہ تو وہاں ہیں سرحدوں پر، نہ جانے کب ان کا کام تمام ہو جائے۔ تو وہ ہمیشہ کے لیے زندگی چھوڑنے کو تیار ہیں چند پیسوں کے لیے۔ تمہارے گھر والے تو دین کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا میرے راہ خدا میں نکلنے پر خوش رہو۔ تمہیں جو غم آئے گا، تکلیف آئے گی میرے نکلنے پر، تو اس پر تم صبر کرو گی تو تمہیں ہر صدمہ، ہر پریشانی باغ و بہار بن کر ملے گی۔ تم وہاں ہلو ابھی آ رہی؟ ہلو بٹن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے گھر، جب مولانا یہاں تشریف لائے ہوئے تھے حجاز میں، تو فرمایا اپنے گھر والوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم لوگ میرے راہ خدا میں نکلنے پر خوش رہو۔ جتنا تم میرے راہ خدا کے نکلنے پر خوش رہو گی، ہر غم اور ہر صدمہ کل قیامت میں جنت میں باغ و بہار بن کر تمہیں ملے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب نظام الدین میں تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حافظ یعقوب صاحب اپنی مستورات کے ساتھ نظام الدین آئے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات چیت فرمائی۔ فرمایا جو کچھ مجھے دین اور دعوت کی دولت ملی ہے وہ آپ کے گھرانے سے ملی ہے، گنگوہ سے ملی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت سے ملی ہے۔ غلام کو اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو اس کے ذمے ہے کہ اپنے آقا کی خدمت میں اس کو پیش کر دے۔ فرمایا مجھے جو دولت ملی ہے دعوت کی وہ آپ کے گھر سے ملی ہے، تو آپ کو ہدیہ اور تحفے میں دینے کے لیے میرے پاس سوائے تبلیغ کے کوئی اور تحفہ نہیں، اس لیے آپ اس تبلیغ کے تحفے کو اپنے سینے سے لگائیے۔ یہ تبلیغ اور دعوت، اس میں محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو دوسرے طریقوں سے 20 سال میں بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑی سی نقل و حرکت چلت پھرت سے اللہ تعالیٰ اس راستے سے عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم اس تبلیغ سے، دعوت سے یہ چاہتے ہیں، اور مستورات کو، عورتوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی، اپنے خاوندوں کی دین کے کام میں مددگار ہو جائیں، اپنے دنیاوی کام اور گھر کے بوجھ اپنے خاوندوں پر، اپنے مردوں پر کم سے کم کریں اور دین کے بارے میں ان کی معاونت کریں، تو پھر یہ عورتیں نیک ہو جائیں گی اور جنت میں نیک مردوں سے پہلے داخل ہو جائیں گی۔ اور اگر عورتوں نے گھر کا بوجھ مردوں پر سے کم نہ کیا اور دینی کاموں میں ان کی مددگار نہ ہوئی، تو پھر یہ عورتیں حبالت الشیطان بنیں گی۔ حدیث میں النساء حبالت الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ تو شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کو دین سے دور کرتا ہے، دعوت سے دور کرتا ہے، آخرت سے دور کرتا ہے، دنیا کی اور گناہوں کی دلدلوں میں مردوں کو، انسانوں کو پھنسا دیتا ہے۔ اس لیے عورتیں اگر دیندار ہوں گی تو مرد بھی دیندار ہوں گے،
عورتیں اگر دین کی مددگار ہوں گی تو مرد بھی دین کے مددگار ہوں گے. عورتیں اگر دیندار نہ ہوئی، دین کی مددگار نہ ہوئی، تو اچھے سے اچھے دیندار کا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے تم گھر کا بوجھ کم کرو. یعنی ان سے یہ کہو کہ ہم سادہ مکان میں رہ لیں گی، ان سے یہ کہو کہ ہم سادہ کپڑے پہن لیں گی، ان سے یہ کہو کہ ہم سادہ کھانا کھا لیں گے، ان سے یہ کہو کہ ہمیں اسباب اور چیزیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ایمان اور اعمال اور آخرت کی فکریں چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ غزوہ خیبر میں خوب مال آیا، دولت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا. آپ کی ازواج مطہرات نے، بیویوں نے کہا کہ حضرت اب تو سب کے گھر میں مال آ گیا، دولت آ گئی، کچھ پیسہ ہمارا بھی بڑھنا چاہیے، خرچہ جو روزانہ ملتا ہے اس میں کچھ زیادتی ہو، اضافہ ہو، مال ہمیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، اور ناراضگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. یہاں تک کہ مشہور بات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دور تھا، ان کے پاس ان کا ایک دوست آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا بہت تیز. حضرت عمر سمجھے کہ کوئی بات پیش آ گئی، جنگ تو نہیں ہو گئی، غسان کا بادشاہ حملہ کرنے والا تھا، کہیں اس نے حملہ تو نہیں کر دیا. نے کہا عجیب بات ہو گئی، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، کیونکہ ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً دوڑے ہوئے وہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تفصیلی واقعہ ہے، بہت دیر کے بعد اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. پھر جاتے ہی پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے کہ سبحان اللہ، وہاں تو مشہور ہی ہو گیا کہ طلاق دے دی، اور آپ فرمائے طلاق دے دی. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، تو میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے چند باتیں کی. میں نے کہا حضرت ہم مکہ میں تھے تو ہماری عورتیں ہمارے تابع تھیں، ہماری بات مانتی تھی، سنتی تھی. اب ہم یہاں مدینے میں آئے، مدینے کی عورتیں یہاں کے مردوں پر غالب ہیں، اب ہماری عورتیں بھی ان کو دیکھ کر اثر لے لیا انہوں نے، اب وہ بھی زیادہ بولنے لگی. تو آج میری بیوی یہ مطالبہ کر رہی تھی تو میں نے اس کی خبر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ جو بیٹھی ہیں یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ، ہمارا پیسہ بڑھاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے. تو کہا یہ مجھ سے مال مانگ رہی. تو دونوں اٹھے، حضرت ابو بکر گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ابو بکر گئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور ان کو مارنے لگے. کہنے لگے اللہ کے نبی سے ایسی چیز کیوں مانگتی ہو جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے ایسی چیز کیوں مانگتی ہو جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے؟ تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس نہیں آئے. 1 مہینہ جب ہو گیا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. 21ویں پارے کی آخری آیتیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں گا، کچھ سامان دے دوں گا، اور پھر تمہیں اچھے طریقے پر رخصت کر دوں گا، طلاق دے دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آیت تخییر ہے، اس میں اختیار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، یا ملک و مال کو، دنیا کو چاہتی ہو، اختیار ہے تمہیں. یا تو ملک و مال لے لو، یا اللہ اس کے رسول کو لے لو، یا تو دنیا لے لو یا آخرت لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لے کر آ گئے، اور سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. 29ویں دن 1 مہینے کے بعد آئے ناراض ہو کر. اب آئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے بعد آؤں گا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے. سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، مرد بھی پوچھتے تھے، عورتیں بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مہینے بعد آؤں گا، اور آج آپ 29 دن میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 دن کا ہے. یہ بھی پتہ چل گیا، سوال کرنے سے معلوم ہو گیا کہ میں پورے مہینے ہی پہلے آیا، کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا. یہ 29 کا مہینہ تھا، میں آ گیا اور اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب دیکھ لو، جلدی مت کرنا، اس میں اپنے ابا سے مشورہ کر لینا، پوچھ لینا اپنے ماں باپ سے پہلے کیا چاہیے. دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، اسباب چاہیے، اعمال چاہیے.
کیا چاہیے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا میں اپنے ابا سے اماں سے آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی؟ نہیں، اخترنا اللہ و رسولہ، ہم نے تو اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا. ہم سادہ کھائیں گے، سادہ پہنیں گے، سادی چیزیں استعمال کریں گے. ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو دین چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہمیں اسباب نہیں چاہیے، ہمیں اعمال چاہیے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، آپ کی عورتوں نے کہا، وہ ہماری عورتوں کو کہنا چاہیے، وہ ہماری بیویوں کو کہنا چاہیے، وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کہنا چاہیے. یہ ذہن مستورات کا بننا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں راحت اور آرام نہیں، راحت اور آرام خواہشات کا پورا ہونا وہ جنت میں ہے، آخرت میں ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے، راحت اور آرام تو آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں. اے اللہ انصار کی، مہاجرین کی مغفرت فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو کہا وہ ہماری مستورات کہیں، اپنا بوجھ مردوں پر کم کریں دنیا کا، تاکہ ان کو زیادہ موقع ملے مسجد کی آبادی کا. آج مردوں پر اتنے تقاضے ہیں گھر کے، بچوں کے، کہ ان کو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے، مسجد ہی میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی ہماری بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، کمانے سے فرصت نہیں ہے ہمیں، گھر کے تقاضے اتنے ہیں، مسجد کے تقاضے کہاں سے پورا کریں ہم، دین کے تقاضے کہاں سے پورا کریں ہم، دعوت کے تقاضے کہاں سے پورا کریں ہم. دنیاوی تقاضے اتنے ہیں کہ دینی تقاضے سے ہٹا رہے ہیں ہمیں. اس لیے دنیاوی تقاضے کم سے کم ہونے چاہیے تاکہ دینی تقاضوں پر مرد زیادہ سے زیادہ لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلها متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہترین نفع کی چیز وہ نیک عورت ہے. آسمان سے بھی نفع ہوتا ہے، زمین سے بھی نفع ہوتا ہے، چاند سورج ستاروں سے بھی نفع ہوتا ہے، دریا پہاڑ ہواؤں سے بھی نفع ہوتا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز نفع پہنچانے والی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے آسمان سے اتنا نفع نہیں ہے، زمین سے اتنا نفع نہیں ہے، چاند سورج ستاروں سے اتنا نفع نہیں ہے، سبزیوں سے، پھلوں سے، کپڑوں سے، سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے اتنا نفع نہیں ہے جتنا نفع نیک عورت سے ہے، صالح عورت سے ہے، کہ اس سے پورا خاندان سنورتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے، اس سے پوری نسل دینی اسلامی رخ پر آتی چلی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کون ہے نیک عورت؟ تعین الرجل علی دینی، کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی دینی کاموں میں معاون بنے، مددگار بنے، اور ان کو راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت پر تیار کرے، آمادہ کرے. یہ اس نقل و حرکت کا، چلت پھرت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہماری مستورات وہ دیندار بنے اور دین کی مددگار بنے. یہ فرض ہے ہمارے اوپر، یاد رکھو. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح نماز، روزے، حج زکوٰۃ کی دعوت اور تبلیغ ہم پر فرض ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یاد کرو ان باتوں کو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات. قرآن حدیث جو تمہارے گھر میں سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. اور دوسرا مطلب یہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، جو قرآن حدیث تمہارے گھر میں ہے اس کو اپنے تک نہ رکھو، وَاذْكُرْنَ، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، دعوت فرض تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی تبلیغ فرض تھی، دعوت فرض تھی. اس آیت کی روشنی میں علماء مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، کہ تمہارے اوپر قرآن حدیث کی تبلیغ فرض ہے، اس کو امت تک، انسانیت تک پہنچاؤ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثوں کی تبلیغ کی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام سلمہ نے 367 روایات کی تبلیغ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیثیں سنی اور امت تک، انسانیت تک انہوں نے اللہ کے پیغام کو، قرآن حدیث کو پہنچایا. تو جس طرح مردوں پر فرض ہے تبلیغ، اسی طرح عورتوں پر بھی تبلیغ فرض ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں.
یا اللہ مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اس آیت میں مردوں عورتوں کے کام کو بیان کیا ہے کہ مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے۔ آج ساری دنیا میں اللہ معاف فرمائے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مردوں کا کام ہے کمانا، مردوں کا کام ہے کمانا اور عورتوں کا کام ہے پکانا۔ مرد کما کے لائیں گے، عورتیں پکا کر کھلائیں گی، بس یہ مردوں کا کام ہے۔ مردوں کا کام ہے کمانا، عورتوں کا کام ہے خرچ کرنا۔ نہیں، مردوں کا عورتوں کا کام کیا ہے یا اللہ ہمیں بتائیے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے مرد و عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، سارے مرد و عورت بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، سارے مرد و عورت نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، سارے مرد و عورت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور نماز روزہ ادا کر لیا اور تبلیغ و دعوت کا فریضہ ادا کر دیا، کام پورا ہو گیا؟ نہیں، فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سارے مرد و عورت اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں، یعنی خوشی میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور غمی میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ خوشی میں بھی اللہ کی اطاعت اور غمی میں بھی اللہ کی اطاعت۔ آج اللہ معاف فرمائے خوشی میں بھی آج شریعت کو چھوڑا جا رہا ہے اور غمی میں بھی آج شریعت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ مستورات عورتوں کے پاس ایک کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے کتاب الرسوم والبدعات والخرافات۔ کتاب الرسوم والبدعات والخرافات ایک کتاب ہے جو بغیر صفحے کی ہے۔ جب گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، عورتیں اس کو نکال کر لاتی ہیں اور پڑھ پڑھ کر مردوں کو سناتی ہے کہ یہ بری جائے گی اور یہ منڈا ہوگا اور یہ اتنے جوڑے وہاں جائیں گے، اتنے جوڑے وہاں جائیں گے اور یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو اچھے اچھے دیندار بھی عورتوں کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور شادی میں، یہ تو آج کی بات ہے، بہت پرانی بات یاد آئی۔ ایک صحابی آئے، ایک صحابی کے بیٹے کے ولیمے میں دیکھا انہوں نے گھر کو سجایا ہوا ہے، چادریں لگائے ہوئے ہیں گھر پر۔ فرمایا کیا بھائی تمہاری دیواروں کو بخار ہو گیا ہے جو تم نے دیواروں پہ کپڑے لگا دیے ہیں؟ کہا جی عورتیں ہیں مانتی نہیں، یہ کہہ رہی سجاؤ گھر کو۔ فرمایا ہمیں تمہارے اوپر خطرہ نہیں تھا کہ تم بھی عورتوں کی بات میں آ جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر سلمان فارسی نے کہا غالباً کہ اب میں تمہارے ولیمے میں داخل نہیں ہوں گا، شامل نہیں ہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تم نے گھر کو کیوں سجایا ایسے موقع پر؟ یعنی مستورات کہتی ہیں کہ بھئی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ وہ ساری کتاب پڑھ کر سناتی ہیں، پوری کتاب ان کو حفظ ہوتی ہے کہ کتنی باتیں شادی کے اندر کرنی ہے۔ وہ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ کہیں سیرت میں ہے۔ بس اس کا نام میں نے رکھا کتاب البدعات والخرافات، کہ بدعات اور رسومات کی کتاب ہے۔ مستورات اس کو پڑھ کر شادی کے موقع پر سناتی ہیں، غم کے موقع پر سناتی ہیں کہ اب تیجا ہوگا، اب 40واں ہوگا، اب 10ویں ہوگی، اب یہ کھانے پکے جائیں گے، جمعرات کو کھانا جائے گا، نہ جانے کیا کہ خرافات اور بدعات دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے وہ مستورات کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس لیے خوشی میں اللہ کا حکم دیکھو، شادیوں میں اللہ کا حکم دیکھو۔ یعنی شادیوں کے اندر ہمارے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہم 4 سنتوں پر عمل کر لیں تو پورا دین زندگی میں آ جائے۔ 4 سنتیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ ہم کمانے میں سنت طریقہ اختیار کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ہم کھانے میں سنت طریقہ اختیار کریں۔ تیسرے، پہننے میں سنت طریقہ اختیار کریں۔ اور چوتھے، شادی بیاہ میں سنت طریقہ اختیار کریں۔ فرمایا سارا مال آج شادی بیاہ میں صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے شادی بھی ہماری سادی ہونی چاہیے۔ کیسی شادی تھی صحابہ کے یہاں؟ ایک سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ فرمایا جاؤ میرا رشتہ لے جاؤ فلاں گھر میں اور میرے نکاح کا پیغام دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ان کے نکاح کا پیغام لے کر گئے۔ گھر میں اندر حیات الصحابہ میں ہے کہ بھائی ایک صحابی ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے، ان کے نکاح کا پیغام لایا ہوں میں تمہاری لڑکی سے، اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان سے تو نہیں کر سکتے ہم، ہاں البتہ تم سے کر سکتے ہیں، چلو بھائی مجھ سے کر دو۔ انہوں نے وہیں اندر ہی گھر میں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ باہر دروازے پہ ہیں کہ میرے نکاح کا پیغام اندر گیا ہوا ہے، اور انہوں نے اندر پیغام دینے والے سے ہی نکاح کر دیا۔ وہ وہاں سے باہر آئے، فرمایا کیا ہوا میرے نکاح کا؟ فرمایا بھائی مجھے شرم آ رہی ہے تم سے بات کرتے ہوئے۔ کیا بات ہوئی؟ کہ انہوں نے تمہارے سے تو انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔
سلمان رضی اللہ، یہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی کا پیغام گیا ہوا تھا وہاں، ہمارے لڑکے کا پیغام گیا ہوا تھا وہاں، انہوں نے بھانجی مار دی، انہوں نے رشتہ توڑوا دیا اور ہمارے رشتے پر اپنا رشتہ کروا دیا، لڑائی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. اور وہاں تو سب کا یقین اللہ پر تھا، تقدیر پر تھا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، شرم تو مجھے آنی چاہیے، اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی تمہارے اور میں نے اپنے نکاح کا پیغام ڈال دیا وہاں، تو یہ کوئی شرمانے کی بات تمہاری نہیں، میری شرمانے کی بات ہے. انہوں نے نکاح تم سے کر دیا، یہ تمہاری قسمت میں تھا اور میں تمہاری قسمت کے نکاح کو اپنے نکاح میں لانا چاہ رہا تھا، تو شرم تمہیں نہیں آنی چاہیے، مجھے آنی چاہیے. تو یعنی شادی ایسی شادی تھی، گئے دوسرے کا پیغام لے کر، وہیں ان سے شادی ہو گئی. تو شادیوں کے اندر سے بدعات اور خرافات اور رسومات خوشیوں سے نکلیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں 100%. اور بچے پیدا ہو گئے، اب بچوں کی نگرانی، بچوں کے کان میں اذان دی جائے، تکبیر کہی جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اچھا سا اس کا نام رکھا جائے، پھر اس کو ناظرہ قرآن پڑھایا جائے. فرمایا من علم ابنہ القرآن نذرا، جس نے اپنے بچے کو بچی کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب ناظرہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما رہے ہیں، تو حفظ پر کتنی بڑی دولت ہوگی اور حفظ پر کتنے بڑے انعامات ہوں گے، عالم بنانے پر اپنی اولاد کو کتنے بڑے انعامات ہوں گے. اس لیے ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنی اولاد کو دین کا مددگار بنائیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں شادی میں بھی اور بچوں کی تربیت میں بھی اور ان کی تعلیم اور تبلیغ میں بھی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں تبلیغ جو ہے مردوں کا بھی کام ہے، تبلیغ جو ہے عورتوں کا بھی کام ہے، اور تبلیغ جو ہے بچوں کا بھی کام ہے. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا تبلیغ میں لے جاؤ، ان کو کیا دعوت سمجھاؤ، نہیں، بچوں کو بھی تبلیغ کا عادی بنانا چاہیے، دعوت کا عادی بنانا چاہیے. 21ویں پارے میں قرآن میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا جرم ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم کر، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف آئے تبلیغ پر پھر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو معلوم یہ ہوا تبلیغ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، اور بچوں کو بھی بچپن سے ہی تبلیغ کا دعوت کا عادی بنانا چاہیے. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دمام میں اور پوری دنیا کے اندر جماعتیں پھر رہی ہیں، مردوں کی کیا مستورات کی کیا، یہ ایک بندے خدا کی فکر ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اندر یہ فکر ایک دم نہیں آئی، بلکہ بچپن سے ہی انہیں تبلیغ کا دعوت کا ایک فکر تھا. ان کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھا، الف با تا پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب جب میرے ساتھ قاعدہ پڑھ رہے تھے کاندلے میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا آ بھائی فلاں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے، ان کو دیندار بنائیں گے. نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ فکر تھی کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو محنت کر کے مجاہدہ کر کے ان کو نمازی بنانا ہے. تو بچپن سے ان کی یہ فکر تھی، تو آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان سے دعوت کا اور تبلیغ کا اپنے فضل و کرم سے لیا ہے. اس لیے ہمارے بچے بھی بچپن سے ہی ان کا ذہن دینی بنے، ایمانی بنے، اسلامی بنے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. ابھی ہمارے مرکز میں ہم لوگ تھے نظام الدین میں، کارگزاری ہو رہی تھی، کارگزاری میں بتایا کہ ایک ساتھی بار بار راہ خدا میں جاتے تھے، ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کو بھی راہ خدا میں لے کر گئے. کسی کہنے والے نے بچے سے کہا بھائی تمہارے ابا اکیلے جاتے تھے راہ خدا میں، اب تمہاری امی کو بھی لے گئے، تمہیں چھوڑ دیا اکیلے کو یہاں. تو بچے نے کہا کہ اب تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہے، جب ابا جاتے تھے تو ہمارے گھر میں 500 فرشتے حفاظت کرتے تھے، اب امی بھی چلی گئی، اب 1000 فرشتے آ گئے ہماری حفاظت کے لیے. یعنی بچوں کا ذہن دینی بنے، اسلامی بنے، ان کو معلوم ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتنی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، تو وہ بجائے ناراض ہونے کے خوش ہوں کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں. تو بچے بھی حافظ بنے، ہمارے عالم بنے. مولانا فرماتے تھے کہ جب تک مرد، عورت اور بچے تینوں طبقے دیندار نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ دین عالم میں قائم نہیں ہوگا. سارے مرد ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں، ساری عورتیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسی ہوں، اور سارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہوں. کسی نے کہا حضرت ہمارے بچے آج کل نافرمان ہو رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے حسن و حسین جیسے نہیں ہیں.
حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم علی اور فاطمہ جیسے نہیں ہو، تم علی اور فاطمہ جیسے دیندار ہو جاؤ، تمہارے بچے حسن و حسین جیسے ہو جائیں گے، تم ابراہیم و حاجرہ جیسے ہو جاؤ، تمہارے بچے اسماعیل جیسے ہو جائیں گے۔ تم تو ابراہیم اور حاجرہ بننے کو تیار نہیں، تم تو علی اور فاطمہ بننے کو تیار نہیں، بچوں کو چاہتے ہو کہ وہ حسن و حسین بن جائیں، ایسے کیسے ہوگا؟ اس لیے مردوں کا دیندار ہونا، عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کی دینداری سے اولادیں دیندار ہوں گی، اولادیں سنت و شریعت کا پابند ہوں گی، اولادیں راہ خدا کے اندر نقل و حرکت چلت پھرت کرنے والی بنیں گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جو تم ہماری زندگی میں دین دیکھتے ہو، دعوت دیکھتے ہو، یہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہماری مائیں، ہماری گھر کی مستورات وہ دیندار اور دین کی مددگار ہیں، ان کے اثرات ہمارے اوپر ہیں، ان کے اثرات ہمارے اوپر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب کو دیندار بننا اور دین کا مددگار بننا یہ آج عام طور پر گھروں میں نہیں ہو پا رہا، محلوں میں، علاقوں میں نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے مرد بھی اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکلے، مرد بھی اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے نکلیں، 10 دن کے لیے نکلیں، اور ان کے ساتھ ان کی مستورات بھی سحر روزہ لگائیں، ان کی مستورات بھی عشرہ لگائیں، ان کی مستورات بھی چلہ لگائیں، ان کی مستورات بھی بیرون کا سفر کریں۔ اللہ فرماتے کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو امت میں جہاں مرد ہیں، امت میں وہاں عورتیں بھی ہیں، اور میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ ہیں امت محمدیہ میں۔ تو جس طرح مردوں کے لیے نکلنا ضروری ہے راہ خدا میں، اسی طرح مستورات کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے۔ کیسے صحابہ نکلے؟ مکہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے گئے، مکہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے گئے صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والی پورے گھر کے ساتھ وہ میری بیٹی ہے اور میرے داماد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری بیٹی سب سے پہلے لوط علیہ السلام کے بعد راہ خدا کے اندر تشریف لے گئے۔ محمد ابن حاتب فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے حبشہ کی طرف، تو میرے والد حاتب بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور میری والدہ کو بھی لے کر چل دیے، اور میری والدہ حاملہ تھیں۔ فرماتے ہیں جب ہم کشتی میں سوار ہو کر مکہ سے حبشہ جا رہے تھے، ولدت فی السفینہ، کشتی میں میری پیدائش ہوئی۔ راہ خدا میں جاتے ہوئے ہجرت کے دوران جب میرے والد والدہ جا رہے تھے، فولدت فی السفینہ، اس کشتی میں میری پیدائش ہوئی، جو کشتی ہم سب مہاجرین کو لے کر مکہ سے حبشہ جا رہی تھی۔ تو مرد بھی جا رہے تھے راہ خدا میں، اور مستورات بھی راہ خدا میں جا رہی تھی۔ جو تمنا آرزویں مردوں کی تھی راہ خدا میں جانے کی، وہ مستورات کی بھی تھی۔ وہ کس کی بھی تھی؟ عورتوں کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی سو رہے، سو کر اٹھے مسکراتے ہوئے۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا میری امت کی ایک جماعت سمندری راستے پر سفر کرتے ہوئے مجھے دکھائی دی۔ فرمایا اللہ کے رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، میرے لیے اللہ سے دعا کر دو اس جماعت کے ساتھ میں بھی راہ خدا میں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم عورت ہو، تم گھر میں رہو، کپڑے دھو، کھانا پکاؤ، بچوں کی تربیت کرو، تم کہاں باہر جاؤ گی، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی اے اللہ اس کو بھی اس جماعت میں شامل کر دے۔ پھر اللہ کے نبی اٹھے مسکراتے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا میری ایک امت کی دوسری جماعت پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو میں اس دوسری جماعت میں بھی راہ خدا میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلی ہی جماعت میں جاؤ گی۔ چنانچہ وہ پہلی جماعت میں گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت بنائی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی راہ خدا میں ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہیں، اور ادھر یہ ام حرام عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو وہیں اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو قتل کیا گیا وہ تو شہید ہے ہی، جو مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو آج بھی ان کی قبر قبرص کے اندر ہے۔ قبرص کہتے ہیں نیک عورت کی قبر۔ تو ایسی عورت کی نیک عورت کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری نفع کی چیز ہے، سب سے زیادہ نفع کی چیز وہ نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کون ہے؟ نیک عورت وہ ہے جو دیندار ہو، دین کی مددگار ہو۔ تو ایسی عورت جو راہ خدا میں شہید ہوئیں وہ حضرت ام حرام ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد بھی راہ خدا میں جا رہے تھے، مستورات بھی، اور بچوں کا بھی جذبہ یہ تھا کہ میں راہ خدا میں جاؤں۔ ایک صحابی نے دیکھا ان کا بھائی چھوٹا پھر رہا ہے، فرمایا کیوں چھپ رہا ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے نبی چھوٹا سمجھ کر کہیں مجھ کو روک نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جماعت پیش کی گئی، آپ نے دیکھا چھوٹا ہے، فرمایا تم مت جاؤ۔ اب وہ بچہ رونے لگا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ آج تو ہم روتے ہیں کہ ہمیں کیوں جماعت میں بھیج رہے ہیں ابا،
ہمیں کیوں جماعت میں بھیج رہے ہیں امی، خود چلے جاؤ، ہمیں کیوں بھیجتے؟ بچے بھاگتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم تشکیلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح ہمارے بچے کو لے جاؤ، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بچے تیار ہیں اور ماں باپ بھیجنے کو تیار نہیں، اور وہاں جذبہ یہ تھا تو وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی کو ان کو رونا دیکھ کر فرمایا کہ جاؤ اس کو بھی اللہ کے راستے میں۔ بچہ کہہ رہا ہے میں راہ خدا میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، وہ بچہ راہ خدا میں گیا اور جنگ میں شہید ہو گیا۔ جنگ میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بچے کو جنگ میں جانے کے لیے کہہ رہے اور تم بچے کو جماعت میں جانے سے روک رہے؟ نہیں، جس طرح مرد راہ خدا میں جا رہے تھے، عورتیں جا رہی تھی، بچے بھی راہ خدا میں جا رہے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر وہ اپنے نام پیش کرتے تھے۔ تو ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے مرد سب صحابہ کے نمونے پر آ جائیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے۔ اس لیے ساری مائیں بہنیں مستورات ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مردوں کو 4 مہینے ہر سال راہ خدا میں بھیجیں گی، اور خود بھی جن کے سہ روزہ لگ گئے وہ 10 دن کا سفر کریں گی، جن کے 10 دن لگ گئے وہ انشاءاللہ چلے کا سفر کریں گی۔ اور اسی طرح اپنے گھر میں روزانہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم کریں گی۔ روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا، روزانہ کتابی تعلیم ہوگی، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا، اور روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں تشکیل ہوگی، اور روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں مشورہ ہوگا۔ 5 اعمال کے ساتھ جب گھر میں ہمارے تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا سارا گھر